منبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء ذوی الاحترام قاریان قرآن حکیم ثناخان حبیب کبریا حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الراشدين المرشدين الكاملين وعلى أولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ میرے مرشد اجازت حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ہم اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، اور داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے، اور مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ علامہ اظہار اشرف اشرفی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، ہو گئے دور مسلمان بشان اسلام، ہو گئے دور مسلمان بشان اسلام، اپنی تاریخ کو دہرا کے ابھرنا سیکھو، اور شور اغیار تیرے سامنے دب جائیں گے، شور اغیار تیرے سامنے دب جائیں گے، غیر کو غیر اور اپنوں کو سمجھنا سیکھو، ہر غلاموں پہ صدا ان کا کرم رہتا ہے، ہر غلاموں پہ صدا ان کا کرم رہتا ہے یہ لازم کہ غلاموں میں ہی رہنا سیکھو۔ آئیے اسی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، فرش کے شہنشاہ، عرش کے تاجدار جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام بانداز غلامانہ پیش کرے، پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاة و سلام دائما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بڑی ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ یہ نورانی اجلاس اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، علماء کا یہ نورانی قافلہ، حفاظ کرام کا یہ خوبصورت منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، عوام اہل سنت جلوہ فرما ہے، یہ کاوشیں ہیں، یہ کوشش ہے، جامعہ برکات الرضا کے تمام اساتذہ اراکین خصوصیت کے ساتھ محب گرامی وقار حضرت قاری محمد دانش رضا صاحب قبلہ قادری رضوی زیائی کا کہ جن کی محنت لگن اور کاوش سے آج یہ نورانی پر منظر ہم اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے
کہ یہ کس مقصد کے تحت رکھا گیا. جیسا کہ ابھی نقیب اجلاس محترم حضرت مولانا ساجد رضا سلطان پوری صاحب قبلہ نے محبتاً فرمایا کہ مہمان خطیب، دونوں چیزیں میرے لیے مناسب ہیں. ایک تو میں مہمان نہیں میزبان ہوں، دوسرے خطیب نہیں ایک مدرسے کا مدرس ہوں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے کچھ لفظ گشائی کی یہ طاقت علماء کے قدموں کا بوسہ لینے کے عوض میں اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. چند ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھ کر میں آپ کے درمیان سے رخصت ہونا چاہوں گا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہمارے مہمان خطبہ سادات کرام پیران طریقت قرہ کی جماعت ابھی عنقریب مزید اس محفل کو اس منبر کو شرف سے اپنے قدموں کے برکت سے اس محفل میں چار چاند لگائیں گے انشاءاللہ العزیز. حضرات، آج بڑا ہی افسوسناک اور بہت ہی سنگین حالات اور دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس سنگینی سے ہر صاحب ایمان بخوبی واقف ہے. لیکن ہم اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بس اپنی طاقت، اپنے پاور اور اپنے اختیارات کا ہمیں صحیح استعمال کرنا ہے. اور وہ کیسے کرنا ہے؟ مسلمانوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے اپنے اسلام پر، اپنے مسلمان ہونے پر تم جتنا ناز کرو کم ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا اور دنیا کی طاقتیں جس ذات نے بنائی ہے وہ اللہ جل شانہ ہے. اور الحمدللہ دنیا میں بے شمار اس نے اشیاء پیدا فرمائی ہے، انسان قسم قسم کے بنائے ہیں اور جانور بھی پیدا کیے ہیں. لیکن اپنے نصیبے پر ناز کرو کہ اللہ جل شانہ نے ہم اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات میں بھی میرے طرح کے لوگ ہیں. لیکن اللہ نے اس مذہب و دین میں ہم اور آپ کا انتخاب فرمایا ہے کہ جس کے تعلق سے اس کا کچھ فرمان ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بلا شبہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے. لیکن اسلام کے دعوے دار بھی بہتیرے ہیں. اب آپ دیکھیں قرآن بہت لوگ پڑھتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کی زبانی اپنے طور پر وہ اقرار کرتے ہوئے بہتیرے نظر آئیں گے. لیکن آپ قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن تو بتا کیا ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر قرآن پڑھنے والا مسلمان ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ یہی قرآن ہے کہ جس کو پڑھ کے جہاں بہت سارے لوگ راہیاب ہوئے وہی بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوئے ہیں. اب پتہ لگانا ہے کہ سچے مسلمان کون ہے، تو سچے مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے محبوبین کی بھی محبت اپنے سینے میں رکھتے ہیں. اور الحمدللہ ہم علماء کی محبت اپنے سینے میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد علماء اہل سنت، حضور سید شواہد میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ قاری ذاکر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تشریف رکھیں آپ کے مہمان خطیب، ملک ملت کی مستند اور مصروف آواز حضور سید شواہد میاں صاحب قبلہ مد ظلہ العالی پر نورانی کی آمد ہوئی. ساتھ ہی ساتھ استاذ القرآ حضرت علامہ قاری ذاکر صاحب قبلہ بین آئی، قاری ذاکر صاحب قبلہ کی بھی آمد ہوئی. ساتھ میں تمام علماء اہل سنت اور میرے دوست محترم عاقب رضا الہ آبادی کی بھی آمد ہو گئی. آپ سے گزارش ہے آپ حضرات اگر آپ کی کرسی آپ کے پاس ہے تو ادب اور محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں. یہ شخصیت یہی ہوگی، بس آپ اپنی نگاہوں سے ان شخصیتوں کو دیکھتے بھی رہیں، مصافحہ بھی کرتے رہیں، اور دل و دماغ، فکر و افکار و ذہن کو سب کو پاکیزہ اور معطر کرتے رہیں. بیٹھ جائیں بھائی آپ لوگ جو گلی میں کھڑے ہیں. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پر علماء کرام قرآ اعظام کی ایک عظیم جماعت جلوہ فرما ہو چکی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہماری اس محفل کی زینت وہ بھی بنے ہیں کہ جن کی نسبت سے امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات آپ پریشان نہ ہوں، مجھے جو وقت دیا گیا اس سے بھی کم وقت میں لوں گا، بس چند ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالی حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جلسوں کا مقصد تفریح اور دلوں کو محظوظ کرانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ و رسول کی یاد دلانے کے لیے کیا ہے، تاکہ سوئی ہوئی قوم بیدار ہو، اپنی اہمیت اور اپنی قدر و قیمت کو پہچانے۔ آج یہ مدرسہ آپ چھوٹا سا دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک گاؤں کے اندر قاری دانش صاحب قبلہ نے قائم کیا ہے، آپ کی اس کی عظمت اور اس کی اہمیت سے ناواقف ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے دشمن سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ مدرسے ہیں جہاں سے عظمت اسلام کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے والے پہرے دار پیدا ہوتے ہیں، یہیں سے محافظ قرآن پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اور آگ پر لکھے ہوئے حروف ان کو مٹایا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دنیا نے کیسی کیسی طاقتوں کا استعمال کیا ہے قرآن صاحب قرآن کو مٹانے کے لیے، لیکن آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی کوششیں کی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ مسلمانوں، یہ قرآن کیسے محفوظ رہا؟ تو یہ سینہ سے سینہ مومنین کے ذریعہ ہم اور آپ تک پہنچا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس قرآن کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ اپنی برکتوں کے ذریعہ صاحبان ایمان کے اندر ایسے ہی سما جاتا ہے، ورنہ تو آپ دیکھیں یہی قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کی چوٹی پر نازل کرتے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن قربان جاؤ عظمت نبی پر کہ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب پر یہ قرآن اتارا ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کو زیادہ کون سمجھے گا؟ تو دنیا میں اللہ کے بعد رسول پاک سے بڑھ کر مرتبہ کسی کا ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ کی شان یہ ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی اس سے مختصر یا رسول اللہ، اللہ کے بعد اگر کوئی بڑا ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ اب آپ قربان جاؤ نبی رحمت کی عظمت و شان پر کہ اللہ نے قرآن نازل کیا، ساتھ ہی ساتھ ارشاد ہوتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اب مسلمانوں ذرا سوچو کہ جس نے اپنے محبوب کو جس ذات نے قرآن کو نازل کیا ہے وہ خود اپنے نبی کو قرآن سکھا دے، ان سے بڑھ کر کون سیکھ سکتا ہے؟ ان سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ تبھی تو اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور قرآن کی شان یہ ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، قرآن کہتا ہے کوئی خوشگوار چیز نہیں جو لوح محفوظ میں موجود نہ ہو۔ لوح محفوظ کی جب یہ شان قرآن نے بیان کر دی ہے، اب آپ ذرا دیکھو قرآن پڑھو، لوح محفوظ کی شان یہ ہے کہ کوئی بھی خوشگوار چیز ایسی نہیں جو لوح محفوظ میں موجود نہ ہو۔ اب قرآن ہے کیا؟ تو قرآن کہتا ہے تفصیل الکتاب، اب یہ قرآن اس لوح محفوظ کی تفصیل ہے۔ اب مسلمانوں سوچو کہ جب قرآن کے سامنے لوح محفوظ اجمال ہے، قرآن تفصیل ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو جب اجمالی اپنے محبوب کو جب تفصیلی علم عطا کیا ہے تو اجمالی علم آپ کو کیوں کرنا ہوگا؟ اللہ جل شانہ نے اسی لیے تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ ان تمہیدی کلمات کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ خوف و ہراس کے عالم میں نہ جیئیں، حقیقت کو دیکھیں، اپنی اہمیت کو پہچانیں۔ ہم اس اللہ کے بندے ہیں، اس رب کے بندے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو بنایا،
جس نے پوری دنیا کو بنایا اور اس نے ہمیں ہادی عطا کیا، رسول عطا کیا، شافع عطا کیا، تو وہ بھی ایسا کہ جن کی شان اللہ نے یہ فرمائی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یہ نبی محترم ہے، یہ فرماتے ہیں قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ تمہاری تعداد باوجود اس کے کی بہت ہوگی لیکن بھیڑ بکریوں کی طرح مارے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کسی نے کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نہیں بلکہ تعداد بہت ہوگی۔ مارے جانے کی وجہ یہ ہوگی کہ تم نے قرآن اور حدیث کو فراموش کر دیا ہوگا، یعنی اللہ و رسول کی باتوں کو، ان کی محبت کو اپنے سینے سے نکال دیا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں مارے جانے کی وجہ یہ ہوگی کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت ہوگی اور دنیاوی مال کا حرص ہوگا۔ اس بنیاد پر تم مارے جاؤ گے، موت سے گھبراؤ گے۔ اے مسلمانوں، وہ قوم ہے کہ جو کہتے ہیں زندہ ہو جاتے ہیں، جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ موت کو اس نے مسیحا کر دیا، یہاں مارنے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ عملی طور سے تبلیغ کریں، اسلام کے آئیڈیل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے پیارے رسول کی ذات کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے، نمونہ حیات بنایا ہے۔ نبی کے ارشادات پڑھو، اس مطابق تم زندگی گزارو۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اسلام جیسے کل سر بلند ہوا تھا آج بھی بلند ہوگا۔ آج کچھ لوگ رونا روتے ہیں کہ ہمارے بھائی مرتد ہو رہے ہیں، ہماری بہنیں مرتدہ ہو رہی ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، وہ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہے ہی نہیں۔ تبھی تو اللہ فرماتا ہے اے لوگوں جو تم اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ وقت نام اسلام والا رکھ لینا، مسلمانی نام رکھ لینا، داڑھی رکھ لینا، ٹوپی لگا لینا، یہ اسلام اور مومن کی پہچان نہیں ہے۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ اسوہ رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ آپ ذرا سوچو تو یہی صحابہ کرام کے بعد تابعین کی جماعت ہے۔ ہم نے احادیث میں پڑھا ہے کہ جب صحابہ اللہ کے پیارے رسول کی حدیثیں سنانے بیٹھتے تھے تو تابعین ان کے سامنے ایسے بیٹھتے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے ہو تو زانو ہو کے بیٹھا کرتے تھے، غسل کر کے آتے تھے، معطر ہو کے بیٹھتے تھے، باوضو بیٹھتے تھے۔ آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہے، ہم پیروں میں جوتے پہنے ہیں۔ داد و تحسین کے مطالبے شورا کے وقت تو کیے جاتے ہیں کہ آپ سبحان اللہ نہیں کہتے، آپ ماشاءاللہ نہیں کہتے، لیکن بہت کم ایسا ملے گا کہ جو کہے اے بھائی یہ نعت نبی کا موقع ہے، ذرا ادب کے ساتھ بیٹھ جا، اپنے سر پر ٹوپی سجا لے، اپنے چہرے پر داڑھی رکھ لے، اپنے پیروں سے جوتے نکال دے، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ اور نبی کی نعت پر قسم خدا کی جب اس جذبے کے ساتھ تو نعت نبی پڑھے گا۔ ہمیں وہ تاریخ یاد ہے آج سے 1000 سال پیش علامہ امام شرف الدین بوصیری ہے، ظاہراً آپ کے جسم پر ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ آپ چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ دنیا کے سارے حکماء ادیبہ جہاں خاموش ہو جائے، بے اختیار معلوم ہو، ایسے موقع پر اللہ کے نبی ہیں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاکم حکیم داد و دوا دے، یہ کچھ نہ دے، ارے مردود یہ مراد کی سایت خبر کی ہے۔ نبی کی شان میں انہوں نے قصیدہ لکھا تھا جسے قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ان کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے شرف الدین تو نے جو قصیدہ جو نعت میرے لیے لکھی ہے ذرا مجھے پڑھ کے سناؤ۔ علامہ امام شرف الدین بوصیری ہیں، ان کے گھر میں نبی آئے ہیں، عاشقوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے جنازہ یا رسول اللہ۔ نبی رحمت پہنچے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرتے ہیں، نبی کی نعت پڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی سن کے خوش ہوتے ہیں اور ان کے جسم پر اپنا دستے اقدس پھیرتے ہیں، اور یہی نہیں انعام بھی عطا کرتے ہیں، اپنی چادر رحمت ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔
جب بیدار ہوتے مسلمانوں اپنی عظمت جو آپ گم کر چکے ہو اس کو یاد اپنے نبی کی شان دیتے جو کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے. میں نے شعر پڑھا تھا ہر غلاموں پہ سدا ان کا کرم رہتا ہے یہ لازم کہ غلاموں میں ہی رہنا سیکھو. آج بھی غلامی رسول میں آ جاؤ وہی شان تمہاری ہوگی. نبی تشریف لاتے ہیں اپنی چادر انہیں عطا کرتے ہیں جب سو کے اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے خواب میں انہیں جو چادر عطا کی تھی اب بھی موجود ہے. خوشی کے مارے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب کیا دیکھتے ہیں کہ جس جسم کو دنیا کے حکیموں نے کہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا لا علاج کر دیا اب وہ جسم صحیح و سالم نظر آ رہا ہے. اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. صبح کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. مسجد پہنچتے ہیں نماز پڑھتے ہیں واپس ہونے لگتے ہیں. کبھی کسی نے پیچھے سے آواز دی کہ اے شرف الدین بوصیری ذرا رک جاؤ مجھے بھی تو وہ کلام سنا دو تو اللہ کے نبی کے لیے تم نے لکھا ہے. وہ حیران ہے اور پوچھتے ہیں کہ اے سائل ذرا یہ تو بتا ابھی میں نے کسی سے تذکرہ نہیں کیا تمہیں کیسے معلوم کہ میں نے نبی کے لیے کلام لکھا ہے اور نبی نے سن کر اس پر انعام عطا کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے شرف الدین بوصیری جب تم نبی کی نعت پڑھ رہے تھے نبی سن کے مسکرا رہے تھے انعام سے تمہیں نواز رہے تھے. پیچھے کھڑے ہو کر میں بھی نبی پر درود و سلام کا نذرانے محبت پیش کر رہا تھا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے قسم کھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. آج ہم نے اپنی عظمتوں کو بھلا دیا اپنی طاقتوں کو پسے پشت ڈال دیا. ہم جانتے نہیں کہ سپر پاور کون ہے. سپر پاور اللہ کی ذات اور جب اس کی تائید ہمارے ساتھ ہوگی تو یاد کرو جب اس کی تائید تھی پورے نمرودی ایک طرف تھے حضرت ابراہیم تنے تنہا تھا. کتنا مکر کیا گیا لیکن ہوا کیا اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب نبی کو محفوظ رکھا. آگ جو ان کے لیے ان کو جلانے کے لیے بھڑکائی گئی تھی وہی آگ ان کے لیے گلے گلزار بن. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اللہ کے پیارے نبی ہے یار غار سیدنا صدیق اکبر ہے. مسلمانوں آخری بات آپ کو بتا کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. یہ یار غار ہے سیدنا صدیق اکبر ہے. آج اہل بیت کی محبت کے نام پر مولائیت کے دامے فریب میں لا کر لوگوں کو رافضیت کی طرف لے جایا جاتا ہے. لیکن قسم خدا کی سنیو یہ تمہاری خوشبختی ہے کہ تم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہو اور نبی کے صحابہ سے بھی سچی محبت کرتے ہو کیونکہ ہمیں معلوم ہے نبی کے آل سے محبت کرنا اگر ایمان کا حصہ ہے تو وہی نبی کا فرمان یہ بھی ہے اصحابی کا نجوم بیائیہم اہتدیتم کہ اے لوگو اے میرے امتیوں یاد رکھنا یہ صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہے ان میں سے جس کسی کے اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اللہ ان کی شان میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوان یہ صحابہ ہے جن سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. تبھی تو اللہ حضرت نے پکار کے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے. اطرت رسول اللہ کی یوں تو تمام صحابہ ہمارے لیے مقتدا ہے لیکن یاد غار کی عظمت و فضیلت کتنی بلند ہے مسلمانوں. یہ شب معراج آنے والی ہے. اللہ کے نبی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک مسجد اقصی سے عرش اعظم تک گئے. آگے جب جانا ہوا آپ نے حضرت جبریل سے کہا تھا اے جبریل ساتھ چلو. حضرت جبریل نے کیا جواب دیا تھا حضرت شیخ شادی سیرازی کی زبانی سنو. وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر یکسر موئے بردت پرم فروغ تجلی بسوزت پرم کہ یہاں سے اب جبریل کی طاقت نہیں آگے بڑھ کے جائے تو بھی اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ نے جب اپنے اصحاب سے پوچھا تھا ایکم مثلی کہ تم میں سے کون میری طرح ہے کسی نے نہیں کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کے طرح ہوں میں آپ کے جیسا ہوں. تبھی تو بریلی کے امام نے کہا جس کو امام حضرت حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَحْسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَكَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جس کی
رسول اللہ لم یات نذیرک فی نظر مثل نشر پیدا جانا جگراج کا تاج ترے سر سوئے ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا. یہ معراج کی رات ہے. اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں. انسانی تقاضے کے مطابق اگر تھوڑی سی غیر مانوسیت ہوتی ہے اللہ نے وہاں کس کی آواز سنائی تھی معلوم ہے مسلمانوں؟ یہ سیدنا صدیق اکبر کی آواز ہے. اللہ نے سفر و حضر میں ہر وقت سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ رکھا, فاروق اعظم کو ساتھ رکھا. ابھی تو آپ دیکھیں آج مزار کے دونوں پہلو میں آپ کے یہ دونوں یار سوئے ہوئے ہیں. یہ دونوں زمین کے ان کے وزیر کا درجہ رکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم